عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے سکندر علی وجد کی جو نظم ہے اجنتا، اس کے 3 بندوں کا مطالعہ کیا تھا، ان کی تشریح کرنے کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس کے بعد آج ہم اگلے 2 بندوں کا مطالعہ یا تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جگر کے خون سے کھینچے گئے ہیں نقش لاسانی، تصدق جن کے ہر خط پہ تحیر خانہ مانی۔ مشکل ہے شباب و حسن میں تخیل انسانی، تقدس کے سہارے جی رہا ہے ذوق عریانی۔ حسینانیان اجنتا کا جنوں سرتاج ہے گویا، یہاں جذبات کے اظہار کی معراج ہے گویا۔ گلستان سے جو گزرا کارواں فصل بہاری کا، بہانہ مل گیا اہل جنوں کو حسن کاری کا۔ چٹانوں پر بنایا نقش دل کی بے قراری کا، سکھایا گر اسے جذبات کی آئینہ داری کا۔ دل کوہسار میں محفوظ اپنی داستاں رکھ دی، جگرداروں نے بنیاد جہان جاویداں رکھ دی۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اجنتا میں جو بت تراشے گئے ہیں، یا سنگ تراشوں نے یا مزدوروں نے جو محنت کی ہے، اس کے نتیجے میں ایک ایسے فن کے جوہر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہیں، جنہیں ہم انمول کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ دکن کا جو علاقہ ہے، جس علاقے میں یہ سب موجود ہے، اس علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہوائیں چلتی ہیں بہت ہی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، یہاں کے شیر و شراب میں بھی تاثیر ہے، پھر یہاں کی سبزوں کی اداؤں میں بھی تاثیر ہے، اور جھرنوں سے جو صدائے معاف کیجیے گا، جو جھرنوں سے جو نوائے سرمدی آتی ہے، ایک قسم کی آواز آتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور دل کو سکون اور لطف دینے والی آواز ہے۔ یہاں کے لوگ شیریں مخالی سے کام لینے ہیں، یعنی کہ میٹھی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں کا ہر ذرہ ذرہ اپنے مظہر ہم کو مظہر پیش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ یہاں کے جو یہ مورتیاں تراشی ہوئی ہیں یا بت جو تراشے ہوئے ہیں، وہ ایک شاہکار کی شکل میں ہے، جس میں حسن کا مختلف گھماؤ ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں تمدن ہے، تہذیب ہے، اس میں زندگی بھی ہے، اس میں موت بھی ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ گوتم بدھ نے جو عزم کیا تھا، کون سا عزم؟ جس میں زندگی کو سکون ملنے کا جو عزم تھا، وہ یہاں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور امید جو جان تازہ ہے، امید جان تازہ ہے، پھر دل بسمل میں آئی تھی۔ جو تڑپتا ہوا دل تھا، اس کو ایک قسم کا سکون دینے کا کام اس علاقے میں آنے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یہاں اس مقام پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پہ امن کی ایک تہذیب ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ جگر کے خون سے کھینچے گئے ہیں نقش لاسانی۔ اتنی زیادہ محنت، اتنی زیادہ کوشش، اتنی زیادہ سعی کی گئی ہے کہ خون جگر یا جگر کے خون سے ایسے نقش بنائے گئے ہیں جو لاسانی ہیں، جس کی کبھی ہم کو مثال دوبارہ دیکھنے کو نہیں مل سکتی۔ لاسانی کے معنی اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، لا کے معنی نہیں کہ ہیں اور ثانی کے معنی مثال۔ تو یہاں ایسے نقش بنائے گئے ہیں جن کی دوسری جگہ پہ ہم کو مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تصدق جن کے ہر خط پہ تحیر خانہ مانی، یعنی کہ ہم کو ہر چیز دیکھنے پر ایک قسم کا تعجب، ایک قسم کی حیرانی محسوس ہوگی۔ اور یہاں پہ اکٹھا ایک جگہ خانہ مانی، یعنی کہ قدر و منزلت کا ایک گھر یہاں پہ جو بنایا گیا ہے، جو نمونہ پیش کیا گیا ہے، وہ ایسا ہے کہ ہم کو بالکل حیرانی میں ڈال دے گا۔ مشکل ہے شباب و حسن میں تخیل انسانی۔ شاعر کا کہنا ہے کہ تخیل انسانی، انسان کی جو سوچ ہے، وہ
سوچ کو یا ہمارے خیال کو، شباب خیال میں جو حسن اور شباب آتا ہے اس کو سب کے سامنے پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ کام یہاں پہ ان مزدوروں نے کیا ہے اور انہوں نے ایک نمونہ ہم سب کے سامنے پیش کیا ہے۔ تقدس کے سہارے جی رہا ہے ذوق عریانی۔ اب یہاں شاعر نے پھر کہا ہے کہ عریانیت کا جو ذوق ہے وہ تقدس کے سہارے جی رہا ہے۔ یہاں پہ ایسے کچھ مورتیاں ہیں جس میں بہت زیادہ عریانیت بھی ہے، ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقدس کے بھی نمونے پیش کرنے والی مورتیاں ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تقدس کے سہارے جی رہا ہے ذوق عریانی۔ شاعر کے مطابق یہ عریانی کا جو ذوق ہے وہ تقدس کے سہارے جی رہا ہے۔ حسینانہ نے اجنتا کا جنوں سرتاج ہے گویا۔ یہاں پہ جو حسینہ ان کو اجنتا میں جو حسینہ ہیں ان کا جنوں سرتاج ہے گویا۔ سرتاج یعنی کہ بادشاہ جس کو ہم چاہتے ہیں یا جس کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ حسینہ نے اجنتا ہیں۔ اتنا خوبصورت ڈھنگ سے ان کو بنایا گیا ہے یا پیش کیا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرتاج کے موافق دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں جذبات کے اظہار کی معراج ہوگا۔ جذبات جو انسان میں ہوتے ہیں ان جذبات کی عکاسی ہم کو یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ شاعر کا کہنا ہے کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ بتوں کو اور مورتیوں کو تراشا گیا ہے، یہ پتھروں کو تراشا گیا ہے کہ یہاں مختلف قسم کے جذبات کی عکاسی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ جذبات ایسے ہیں جس کو ہم اظہار کا معراج کہتے ہیں۔ جذبات کے اظہار کا معراج، معراج یعنی کہ بلندی، اونچائی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جذبات کی جو بلندی ہے، جذبات کو پیش کرنے کا جو بلند، اس کا جو پیک پوائنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہاں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگلے بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ گلستان سے جو گزرا کارواں فصل بہاری کا، بہانہ مل گیا اہل جنوں کو حسن کاری کا۔ گلستان سے جو گزرا کارواں فصل بہاری کا، بہار کا جو موسم یہاں پہ گزرا ہے اس سے ان کو اہل جنوں جو تھے ان کو حسن کاری کا ایک بہانہ مل گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب حسن کے جوہر دکھائیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ کا چٹانوں پر بنایا نقش دل کی بے قراری کا، اور اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس لیے انہوں نے چٹانوں پر اس کے نقش بنائے ہیں دل کی بے قراری کا۔ دل جو بے چین دل ہے، جس کو کبھی سکون نہیں ملتا، اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ اب بے چین دل کس کا ہوتا ہے؟ جو عشق محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے مختلف جو کیفیات ہیں اس کی یہاں پہ مورتیوں کے ذریعے ان کے جذبات کی عکاسی کی گئی ہے، یا ان کے نقش یہاں پہ چٹانوں پر بنائے گئے ہیں۔ سکھایا گرو سے جذبات کی آئینہ داری کا، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ کس ڈھنگ سے یہ چٹانوں پہ نقش بنائے ہیں کہ دل کی بے قراری کے، اتنے خوبصورت بنائے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جذبات کی آئینہ داری کی ہے۔ اور جو گر سکھایا، جذبات کی آئینہ داری کرنے کا گر، ان سنگ تراشوں نے، ان مزدوروں نے ہمیں دکھایا ہے۔ دل کوہسار میں محفوظ اپنی داستان رکھ دی، دل کوہسار میں محفوظ اپنی داستان رکھ دی، جگرداروں نے بنیاد جہاں جاویداں رکھ دی۔ پہاڑوں کا یہ جو سلسلہ ہے، کوہسار جو ہے، اس میں انہوں نے اپنے دل کی ایک داستان کو چھپا کر رکھ دیا ہے، اس کو محفوظ کر دیا ہے، اس کو سیو کر دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جگرداروں نے بنیاد جہاں جاویداں رکھ دی۔ جگردار، اتنی جو محنت کا کام ہے وہ کام کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، صرف جگر والے ہی لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں۔ تو جگرداروں نے ایک کیا کام کیا ہے؟ ایسی بنیاد رکھی ہے کہ ایک ایسا جہان بنا دیا جو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے، ان مزدوروں نے اپنے خون جگر صرف کر کے جو کوہسار میں مختلف قسم کے جذبات کی عکاسی کرنے والے مورتیاں بنائی ہیں، پتھروں کو تراشا ہے، چٹانوں کو تراشا ہے، اس سے انہوں نے جذبات کی آئینہ داری کرنے کا ایک ہنر جو سکھایا ہے پوری دنیا کو، اور اس کے بعد اس کی ایک دنیا بنا دی اور ایک ایسی داستان تیار کر دی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پہاڑی سلسلوں میں محفوظ ہو گئی ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے، جگرداروں نے، جو بنیاد رکھی ہے جہاں کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے خیال کے ساتھ
شاعر نے اپنی نظم کو آگے بڑھایا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نظم کی شروعات سے لے کر 5 بند کے اختتام تک مختلف طریقوں سے سکندر علی وجد نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان سنگ تراشوں کی تعریف کی ہے، ان کے فن کے جو کمالات ہیں اس کو یہاں پر مختلف انداز میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جس طرح سے سب سے پہلے مقام کا ذکر کیا ہے، اس کے لیے سب سے یہاں کے مقام کی آب و ہوا کا ذکر، یہاں کے لوگوں کا، یہاں کی تہذیب کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو مقام ہے اجنتا، اس مقام کے بارے میں جب بات انہوں نے پیش کر دی تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو محنت جن سنگ تراشوں نے کی ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ سنگ تراشوں نے اپنا خون جگر صرف کر کے اپنی محنتوں کے ذریعے یہاں پہ اپنے فن کے جو جوہر دکھائے ہیں وہ ایسے ہیں جو لافانی ہیں، اور اس میں انہوں نے جذبات کی عکاسی کرنے والے نقوش بنائے ہیں، یا پھر جذبات کی اظہار کی معراج کرنے والے ایسے مورتیاں انہوں نے بنائی ہیں جو اس کوہسار میں محفوظ ہو گئی ہیں اور اپنی ایک داستان، اپنی ایک کہانی وہ بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ ایسا خیال سکندر علی وجد نے ان پچھلے 5 بندوں میں نظم کے پیش کیا ہے۔ شکریہ۔